گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے حج کی فضیلت اور ترغیب کے حوالے سے چند گزارشات سماعت فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے کہ ہم بیت اللہ کا حج کریں اور عمرہ کریں، یہ سعادت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ جہاں خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، آج کے خطبہ میں اس حوالے سے، اس کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ جس طرح حج کا فریضہ کوئی معمولی عمل نہیں کہ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، ایسے ہی وہ جگہ جو ہے، وہ جگہ بھی معمولی نہیں ہے، وہ بھی بڑی عظیم الشان جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ ہے جو مکہ کا نام بکہ بھی ہے، مکہ مبارکہ میں ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ روئے زمین پر توحید کا پہلا مرکز، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرکز کی 5 خصوصیات ذکر فرمائی۔ پہلی یہ کہ اول بیت وضع للناس، پہلا روئے زمین کا گھر یہ ہے جو مکہ مبارکہ میں مسجد حرام بیت اللہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3366۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایو مسجد وضع فی الارض اول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مسجد سب سے پہلے مقرر کی گئی روئے زمین کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسجد الحرام، مسجد حرام۔ کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور کی مسجد، تو بیت اللہ سے کعبہ سے اس کی مسافت بڑی لمبی ہے، دور کی ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں 15واں پارہ شروع سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ تو مسجد حرام سے یہ دور ہونے کی وجہ سے اقصیٰ دور کی جگہ، تو یہ مسجد حرام دوسری ہے۔ کہ اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان مدت کتنی ہے جو ایک کے بعد دوسری مسجد مقرر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال، 40 سال کی مدت ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں جو پہلی خصوصیت بیان فرمائی گئی مسجد حرام کی، بیت اللہ کی، وہ یہ ہے کہ اول بیت کی اس کو حیثیت حاصل ہے، یہ پہلا گھر ہے۔ وہدی للعالمین، دوسری خصوصیت کہ توحید کا مرکز ہے، یہی جگہ تھی بے آب و گیا، ویران، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کروا کے اسی پوری کائنات کے لیے مرکز توحید بنا دیا ہے۔ اب توحید کا پورے مسلمانوں کا دنیا بھر کا جو مرکز ہے وہ کون سا ہے؟ مسجد حرام، فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، زمزم بھی ہے، حجر اسود ہے، دیگر کئی نشانیاں ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور اس میں یہود کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کا قبلہ منسوخ کر کے مسجد حرام کو بطور قبلہ متعین فرمایا، جس کی خواہش بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، تو ان کا اعتراض تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے، انہوں نے مسجد حرام بنا دیا۔ انبیاء کی نسبت سب کی سب جو ہے وہ اقصیٰ کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کا احترام کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ کعبہ قبلہ جو ہے وہ چینج کیوں ہوا ہے؟ آپ نے وہ قبلہ تبدیل کر کے وہ قبلہ بنا دیا جو انبیاء کا مرکز نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ پہلا گھر ہی یہ ہے۔ تم کہتے ہو نا انبیاء کی نسبت پہلا ہے ہی یہ، ابتدائی گھر اللہ کا بنیادی اور پہلا اور مرکز توحید تو ہے ہی مسجد حرام، جنہوں مسلمانوں کے لیے قبلہ اللہ نے بنا دیا۔ اور دوسرا تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، یہاں پر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، یہاں مقام ابراہیم موجود ہے۔
اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی ہے، وہ معمار کعبہ بھی ہے جنہوں نے ٹیلے کی شکل میں تھا، وہ آگے چل کے بیان کروں گا، اس کو از سر نو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا ابراہیم اور اسماعیل سلام اللہ علیہما نے۔ تو بہرحال پانچویں خصوصیت یہ بیان فرمائی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی احادیث موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کا گھاس تک نہ کاٹا جائے، جانوروں کو نہ بگایا جائے، گری ہوئی چیز ہے، اگر آپ نے اعلان کرنا ہے الگ بات ہے، اگر اعلان نہیں کرنا گری ہوئی چیز نہیں اٹھانی۔ اور صرف یہی نہیں کہ مسلمان، اسلام سے قبل بھی جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے بھی اللہ نے اس کو اتنا پرامن بنایا تھا، اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو مسجد حرام میں دیکھ لیتا اسے تعرض نہیں کرتا تھا کہ یہ ایسی جگہ پر ہے یہاں میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اسے امن حاصل ہو جاتا ہے جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اس آیت کریمہ میں 5 خصوصیات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ مرکز توحید اور بنیادی اور ابتدائی مرکز، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا محور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی دعائیں ذکر فرمائیں، ان میں سے ایک دعا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 126 میں بھی ہے، سورہ ابراہیم کے اندر بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہے اللہ اس گھر کو، اس بیت اللہ کو امن والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا کیسی قبول فرمائی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا ہے، جبکہ صورتحال کیا تھی؟ یتخطف الناس من حولهم، کہ اس کے گرد و نواح سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا۔ جاہلیت کی یہ روٹین تھی وہاں پر کہ حرم کے علاوہ دیگر علاقوں میں دن دہاڑے لوٹ مار تھی، لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر لونڈیاں بنا دیا جاتا، غلام بنا دیا جاتا، معمولی بات پر نسل در نسل قبائل کی جنگیں چلتی، اور ان جنگوں پر بھی وہ فخر کرتے، کئی بچے مارے جاتے، عورتیں ماری جاتی، بوڑھے مارے جاتے ان جنگوں میں۔ پھر کوئی شخص تجارت کی غرض سے اپنا مال لے کر کسی دوسرے علاقے کا سفر نہیں کر سکتا تھا، جب بھی جہاں بھی جس کو بھی موقع ملتا وہ اس کے مال کو چھین لیتا۔ رہزنی عام تھی، قتل و غارت عام تھا، لوگوں کو اب لوگ اپنے گھروں میں بھی اور اپنے علاقوں کے اندر بھی محفوظ نہیں تھے، جب جس کا جی چاہتا تھا، طاقتور ہوتا تھا، کمزور کو اٹھاتا تھا، اپنا غلام بنا دیتا تھا۔ لیکن اللہ نے ایسا امن عطا فرمایا حرم کو، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اللہ نے حرم کو امن والا بنایا، یتخطف الناس من حولهم، جبکہ گرد و نواح میں لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا۔ لیکن حرم میں کیا ہوا؟ حرم میں کوئی کسی کو تعرض نہیں کرتا، حرم کے اندر داخل ہو جائے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ مشرکین مکہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے جو اسفار ہوتے تھے، بعض لوگ اس وجہ سے ان سے تعرض نہیں کرتے تھے، یہ سرزمین حرم سے آئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے اسی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں دوسری دعا ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ جو اس کے رہنے والے ہیں ان کو پھلوں کی فراوانی عطا فرما۔ لیکن ایک قید لگا دی انہوں نے قید یہ لگائی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جو ان میں سے ایمان والے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پھلوں کی فراوانی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر، جو کفر کریں گے میں ان کو بھی رزق دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، انہیں دنیا میں بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، رزق دوں گا ان کو، لیکن آخرت میں ان کو لاچار بے بس کر دوں گا عذاب کی طرف۔ تو بہرحال
یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی پوری ہوئی۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ومن کفر، کافروں کو بھی دوں گا۔ پھلوں کی فراوانی مکہ میں حرم میں ان کو ایسی ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ قصص میں فرمایا، سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 57 میں، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی، تمکین جگہ، کیسے حرم میں، آمنا جو حرمت والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کی عزت اور حرمت ڈال دی ہے، احترام کرتے ہیں لوگ، آمنا امن والا ہے۔ اور تیسری بات یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے چلے آتے ہیں، یجبا الیہ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف، ثمرات کل شیء ہر چیز کے پھل۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں بھی تذکرہ کیا تھا، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں، جہاں کوئی کھیتی اور باڑی کا انتظام نہیں، سرسبز و شاداب یہ علاقہ نہیں، نہ پھل اگتے ہیں نہ فصلیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر کیا فرمایا سورہ قصص میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ انہوں نے دعا کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہر طرح کے پھل جو ہیں وہ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور اس چیز کا مشاہدہ بھی آپ کر سکتے ہیں، پھل کی پیداوار دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، ایسا پھل نہیں ہے جو مکہ میں نہ ملتا ہو آپ کو، اگرچہ وہاں کی پیداوار نہیں، اگرچہ وہ وہاں کا نہیں ہوگا، کسی اور علاقے کا ہوگا، شاید اس کی کثرت و فراوانی جس علاقے میں اس کی پیداوار ہے وہاں اتنی میسر نہ ہو جتنی اللہ نے مکہ میں اس کی کر دی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالی تذکرہ فرمائے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، توجہ فرمائیے گا، فَاجْعَلْ کر دے، أَفْئِدَةً دلوں کو، کس کے دلوں کو، مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، بعض کے دلوں کو، یہاں من تبعیض کا ہے، لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ایسا کر دے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ جو اس کی طرف مائل ہوں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، دنیا کا کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی مسلمان ایسا نہ بچتا جس کا دل اس کے لیے دھڑکتا اور تڑپتا نہ ہو، لیکن آج کئی دلوں کے اندر اس کی تڑپ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ اس طرح تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بھی بعض لوگ، لوگوں میں سے کچھ لوگ، بعض لوگ، من تبعید کا ہے۔ آج بحیثیت مسلمان آپ دیکھ لیں، چھوٹے بچے سے لے کر ایک بوڑھے آدمی تک، جو آدمی یہاں سے کلو 2 کلو 3 کلومیٹر کا سفر نہ کر سکتا ہو، اگر اس کو بھی کہا جائے کہ تیرے لیے اسباب مہیا ہے، جاؤ حرم کی زیارت کر کے آؤ، طواف کر کے آؤ، اس کا دل پھر بھی تڑپتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حج جیسی پرمشقت عبادت، ہمارے پاکستان کے کتنے بوڑھے جاتے ہیں جو بیچارے صحیح معنوں میں چل بھی نہیں سکتے۔ یہ دلوں کے اندر اللہ نے طلب، یہ مودت، یہ محبت، یہ لگن رکھی ہے، تو یہ بھی دعا ابراہیم ہے۔ جب ایک وقت تھا بے آب و گیا، جس میں نہ کوئی زراعت ہے، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، ایسی سرزمین کہ آج ہر مسلمان اگر اسے وہاں کی تمکین مل جائے، رہنا مل جائے، تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت اور کوئی قیمت اس کے لیے نہیں ہوگی، اس سے بڑی کوئی قیمت اس کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسا محبوب شہر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، بلد امین کی قسم ہے، لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم ہے۔ وہ شہر کون سا تھا؟ مکہ کا شہر تھا۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3925 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، آپ ہجرت کر رہے ہیں، تو آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پہ غور کریں کہ بیت اللہ اور مسجد حرام کی اور بلد امین کی عظمت کتنی ہے، کہ روئے زمین پر سب سے محبوب ترین اگر کوئی جگہ ہے اللہ کے ہاں تو وہ ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں درد کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم
اللہ کی زمین میں سب سے بہترین زمین تو ہے۔ آپ حضروا جگہ پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، روئے زمین پر سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ تو ہے۔ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اگر اللہ کی کوئی محبوب ترین جگہ ہے، اللہ کا کوئی پسندیدہ خطہ ہے تو وہ تو ہے۔ اور پھر وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا میں یہاں سے کبھی بھی نہ نکلتا۔ دوسری روایت ہے جامع ترمذی کے اندر ہی 3926 نمبر روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، ما اطیبک من بلد، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، ما اطیبک من بلد، تو کتنا ہی عمدہ اور تو کتنا ہی پاکیزہ شہر ہے، وَأَحَبُّكَ إِلَيَّ، اور میرا سب سے محبوب ترین شہر تو ہے۔ ایک روایت میں نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا روئے زمین کا سب سے بہترین شہر تو، اور اللہ کا سب سے محبوب ترین تو، اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ میری اگر کوئی محبوب ترین اور پسندیدہ جگہ ہے تو وہ تو ہے۔ اور کتنا پاکیزہ اور عمدہ شہر ہے، کتنی پاکیزہ جگہ ہے۔ لولا ان قومی اخرجونی منک، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی، ما سکنت غیرک، میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پہ نہ رہتا۔ اگر قوم مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرے، تیرے علاوہ میں کسی اور جگہ رہنا پسند ہی نہیں کروں گا، میں یہی رہنا پسند کروں گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین خطہ ہے پوری زمین میں سے۔ یہاں پر آبادی کیسے ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں پر چھوڑا اور رب سے دعا کی، جو سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیر ذی زرع، جو زراعت والی نہیں ہے، سرسبز و شاداب نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب دعائیں کی؟ صحیح بخاری کے اندر ایک طویل حدیث ہے جس کا میں صرف خلاصہ بیان کروں گا، حدیث نمبر 3364، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لے کر، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے اور اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے، اس وقت لے کر وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے اور آ کر آباد ہوئے مسجد حرام جہاں اب ہے بیت اللہ، یہاں پر آ کر ان کو چھوڑ دیا، دودھ پیتا بچہ اور بیوی، اور پاس کیا ہے؟ ان کی ہجرت کی واقعات بھی ہیں، لیکن وہ ابھی وقت نہیں ہے کہ رستے میں ان کے ساتھ کیا بنا۔ بہرحال وہ وہاں پر پہنچے، اپنی بیوی کو بچے کو وہاں پر چھوڑا، جس میں ایک مشکیزہ پانی کا، ایک تھیلا کھجوروں کا، یہ ان کے پاس رکھا اور وہاں سے چل دیے۔ جب جانے لگے تو بیوی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا، ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، اوس پڑوس کہیں دور دراز تک کوئی نظر کچھ نہیں آ رہا، یہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہیں بولے، جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، جواب نہیں دیا، اور جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوال کا انداز تبدیل کر لیا، کہا اللہ ہمارا کا بہذا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ اللہ کے نبی تھے نا، پہلے پوچھ رہی یہاں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، ظاہری زندگی جینے کا سامان نہیں ہے، کیسے رہوں گی، علاقہ بے آب ہو گیا ہے۔ لیکن جب سوال تبدیل کیا، جواب پہلے نہیں ملا، تو کہا اللہ ہمارا کا بہذا، کیا یہ حکم ربی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ایسا کرنے کا؟
ایسی عورتیں تھیں اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی. کیسی صابرہ، کیسی شاکرہ، کیسی سلیم القلب کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کہا نعم یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ. انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں. جب رب کے حکم پر یہاں آئے ہیں، ظاہری اسباب نظر نہیں آتے، زندگی جینے کا سامان نہیں ہے، لیکن رب کے حکم پر یہاں رہیں گے، حفاظت بھی وہی فرمائے گا. اس کو کہتے ہیں توکل. یہ ہے اللہ کے اوپر توکل، بھروسہ. کتنا کامل بھروسہ تھا. کہا پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام چل دیے. وہ منظر کیا منظر ہوگا جب بظاہر کچھ نہ آنے والی، نظر نہ آنے والی بے آب و گیا علاقے میں، وادی میں، اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ چل پڑے. اور جب ان کی نظروں سے اوجل ہوئے، دعا کرتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر ذی زرع ہے، یہاں کوئی نہیں. یہی جو آیت ہے، یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے. جب ان کی نگاہوں سے اوجل ہوئے تب کتنی بڑی قربانیاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے اہل خانہ کی. چلے گئے. سیدہ ہاجرہ جب تک اللہ نے چاہا وہ پانی پیتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، کھجوریں کھاتی رہی. ایک وقت آیا پانی ختم ہو گیا. اب گرمی آج بھی آپ کو پتہ ہے، اس جدید دور میں بھی وہاں کی گرمی ہم جیسے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. تو وہاں ان کو پیاس لگی اور خود تو خود بچے کو بھی پیاس لگی. اب پیاس کی شدت ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور پاس پانی موجود نہیں ہے. اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی پانی کا تو وہاں پر نظام ہی نہیں تھا. وہاں تو کسی لوگوں نے، خانہ بدوشوں نے کوئی خیمہ نہیں لگا رہا کہ رہتا کوئی نہیں تھا. سیدہ ہاجرہ مروا پہاڑی قریب تھی، وہاں چڑھ گئی. وہاں چڑھ کے ارد گرد دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. پھر نیچے اتری، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، شاید دور دراز سے کچھ کہیں پر پانی کے کچھ آثار مل جائے. نیچے اتری، پھر صفا پہ چڑھ گئی. جیسے کوئی مصیبت کے اندر اور مشکلات کے اندر ہوتا ہے، اس چال کے ساتھ وہ چڑھ کے صفا پہ اوپر چڑھتی ہیں. اور یہی طریقہ کار، کبھی وہ مروہ کے اوپر چڑھ رہی ہیں، کبھی نیچے اترتی ہے وادی میں، پھر صفا پہ چڑھ جاتی ہے، کبھی صفا سے نیچے اترتی ہے، مروہ پہ چڑھ جاتی ہے. 7 چکر انہوں نے لگا دیے. 7 چکر انہوں نے لگا دیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مائی ہاجرہ کے 7 چکر تھے، وہاں آنے والے لوگوں کے لیے سائی مقرر کر دیے. سائی کرتے نا جو حج کے لیے جاتے ہیں، یہ سیدہ ہاجرہ کے چکر تھے، کبھی مروہ پہ کبھی صفا. جب صفا پہ آخری بار چڑھی 7ویں چکر میں، تو وہاں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا. اس نے زمین کے اوپر مارا، وقت مختصر ہے، پانی نکال دیے. پر مارا، پانی نکل آیا. اب وہ پانی کو منڈیر بنا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی والدہ کے اوپر رحم فرمائے. اگر وہ منڈیر بنا کے اس طرح پانی کو وہاں پر نہ کرتی تو یہ زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا. وہاں زمزم کا چشمہ جو ساری کائنات کے زمین کے پانیوں میں اگر کوئی سب سے بہترین پانی ہے تو وہ مائے زمزم ہے، جو بھوک بھی مٹانے میں کام کرتا ہے، پیاس بھی بجھانے میں کام کرتا ہے. وہ صرف پیاس نہیں بجھاتا، وہ بھوک بھی مٹاتا ہے. زمزم اللہ نے عطا کیا. پھر الغرض کچھ عرصہ گزرا تو کچھ لوگوں کا قافلہ گزر رہا تھا. انہوں نے دیکھا دور اوپر پہاڑی پہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے، پر مار رہا ہے. انہوں نے کہا یہاں تو یہ جو پرندہ ہے یہ آثار نظر آ رہے ہیں پانی کے، یہاں پانی ہوگا اس لیے اوپر پرندہ اڑ رہا ہے. انہوں نے 2 آدمی بھیجے، جا کے دیکھا واقعی پانی موجود تھا. وہ بھی بڑے حیران، یہاں تو کوئی پانی کا نام و نشان نہیں. انہوں نے اجازت طلب کی مائی ہاجرہ سے کہ یہاں پانی آ گیا ہے، اگر آپ ہمیں رہنے کی اجازت دیں تو ہم بھی یہاں رہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو رہنے کی اجازت ہے، لیکن پانی پر حق ہمارا ہے. تم بھی پیو گے، یہ نہیں کہ نہیں پیو گے، لیکن ہے ہمارا. انہوں نے وہاں پر کچھ گھر کرتے کرتے وہاں پر آباد ہو گئے. یہ ابتدا تھی مکہ کی، روح زمین کے سب سے بہترین خطے کی. وہاں پر بنو جرہم قبیلہ وہ وہاں پر آباد ہونے لگا اس پانی کی وجہ سے. جب آباد ہو گیا، ام اسماعیل دنیا سے رخصت ہو گئی.
اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، انہوں نے عربی بھی سیکھ لی، اور پھر بنو جرہم قبیلے سے ان کی شادی ہو گئی۔ اب بڑا عرصہ گزرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے میں دوبارہ آتے ہیں جہاں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب آئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور ان کی زوجہ گھر میں ہی موجود تھی۔ زوجہ سے پوچھنے لگے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ کہا گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ کہا جی بڑے برے حالات ہیں، اچھا نہیں ہے، شدت ہے، سختی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر۔ اب وہ فہیم اور فراست والے نبی تھے، پیغام دے گئے، بیٹا بھی اللہ کا پیغمبر واپس آئے۔ انہوں نے کہا کوئی مہمان آئے، کہاں آئے ہیں؟ اور یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر، کیونکہ اس خاتون سے ناشکری ہوئی تھی، ناشکری کے الفاظ ادا کیے تھے۔ کہا وہ تو ہی ہے چوکھٹ، اب تو چلی جا اپنے گھر والوں کی طرف، طلاق دے دی اس کو، دوسرے گھر میں شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کا چکر لگا، پھر اس سے پوچھا، انہوں نے کہا بڑا اللہ کا کرم شکر ہے، ہم اچھا کھاتے اچھا پیتے ہیں، بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ کہا جب اسماعیل آئے انہیں سلام کہنا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھ۔ کہا تمہارا کھانا کیا ہے؟ کہا گوشت، پینے کے لیے پانی ہے اور کھانے کے لیے گوشت ہے، بس یہ دو چیزیں تھی۔ کہا اللہ اس میں برکت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اہل مکہ کے علاوہ لوگ صرف گوشت اور پانی کھائیں تو ان کو موافق نہیں آتا، صرف پانی پئیں اور گوشت کھائیں اور کچھ بھی نہ کھائیں ان کو موافق آئے گا؟ لیکن اہل مکہ کو وہ موافق آیا، صرف گوشت پہ گزارا اور ساتھ پانی، بس۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ان کے لیے۔ جب ام اسماعیل کو فرشتہ آیا تھا، زمزم کا پانی مل گیا، اس وقت فرشتے نے کہا تھا آج جان کی فکر نہ کرنا، تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ابھی بچہ دودھ پیتا ہے۔ فرشتے نے بشارت دے دی تھی یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مل کر یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دن آئے تو ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے اپنے تیروں کو سیدھا کر رہے تھے، دونوں باپ بیٹا گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے اور کہا کہ بیٹا اب یہاں اللہ کا حکم ہے ہم بیت اللہ کو تعمیر کریں، جو ایک ٹیلا نما تھا اور سیلاب بھی نالے اور ریلے اس کے گرد و نواح سے گزر جاتے تھے، اور یہ تھوڑا زمین سے اوپر ٹیلا نما کھڑا تھا۔ از سر نو ان کی بنیادوں پر ان کو تعمیر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، پتھر پکڑاتے ہیں، یہ معمار بیت اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیت اللہ اپنے ہاتھ سے تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ساتھ دعا کیا ہے؟ اب قربانیاں دیکھیں کتنی ہیں کہ دودھ پیتے بچے کو اور اکیلی بیوی جو تھی، اکیلی عورت کو بے آب و گیا علاقے میں اللہ کے توکل پر، اللہ کے حکم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ بظاہر کوئی اسباب زندگی نہیں تھے کہ یہاں پر ہم نے بیت اللہ مسجد حرام کو تعمیر کرنا ہے۔ پھر جب تعمیر کر رہے ہیں اتنی بڑی قربانیوں کے بعد، اتنے لمبے عرصہ قربانیاں دے کر جب یہ تعمیر کر رہے ہیں، ان آزمائشوں میں پاس ہو کر دعائیں کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اللہ بیت اللہ تو تعمیر کر رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، چھوٹا موٹا کوئی کام کر لیا اکڑ جاتے ہیں، یہ بڑا میں نمازی، بڑا میں حاجی، بڑا میں فلان۔ لیکن یہ اتنی طویل مشقت کے بعد ایک عمل کر رہے ہیں جس پر ان کی محنت اور قربانی کس قدر زیادہ ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں، لیکن پھر بھی دعائیں کیا ہو رہی ہیں؟ اللہ عمل تو کر دیا ہے، قربانی تو دے دی ہے، ربنا تقبل منا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بیت اللہ کی۔ پھر اس کے بعد اسلامی تاریخ میں عرب کی بھی 3 قسمیں، عرب عاربہ، مستعربہ وغیرہ، وہ آ کر وہاں پر آباد ہوئے۔ تو آج اللہ نے ایسا آباد کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، وہ توحید کا ابتدائی مرکز اور روئے زمین پر رسول اللہ کا بھی اور اللہ رب العالمین کا بھی محبوب ترین خطہ آج ہر دن اس کی طرف میلان کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔